السلام علیکم جی۔ ملیشیا آنے سے پہلے مجھے کافی دوستوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ملیشیا کی جو امیگریشن ہے وہ بہت سخت ہے، تو جو فرسٹ ٹائم ٹریولر ہوتے ہیں ان کو انٹری نہیں دیتے، ان سے 100 قسم کے سوالات کرتے ہیں اور ان کو کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کافی میں نے کچھ بلاگز بھی ایسے دیکھے تھے جن میں باقی کچھ لوگوں کو انہوں نے واپس کیا تھا، لیکن جن لوگوں کو بھی انہوں نے واپس کیا ہے تو ان کو واپس کرنے کی کوئی نہ کوئی امیگریشن والوں کے پاس ریزن تھی۔ کسی کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں تھی، کسی کے پاس شو منی نہیں تھی، کسی کے پاس ویلڈ ہوٹل بکنگ نہیں تھی۔ کیونکہ ہوٹل بکنگ کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جن سے آپ ٹکٹ کرواتے ہیں ٹریول ایجنٹ سے، وہ آپ کو ٹکٹ تو کر دیتے ہیں لیکن وہ وداؤٹ کریڈٹ کارڈ کے وہ ٹکٹ ایشو کرتے ہیں، اور وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہاں ایئرپورٹ پہ آتے ہیں اور اگر ہوٹل والے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، ایئرپورٹ والے اس کی ویریفیکیشن کے لیے ای میل کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں ہوٹل میں، تو وہاں سے آپ کی جو بکنگ ہے وہ کینسل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی جب بھی آپ ملیشیا آئیں یا کسی بھی ملک ایز اے ٹورسٹ جائیں تو کوشش کریں کہ ویلڈ ہوٹل بکنگ لے کے جائیں، کیونکہ ویلڈ ہوٹل بکنگ اور ویلڈ ریٹرن ٹکٹ، کنفرم ریٹرن ٹکٹ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو مطلب جو انٹری نہیں دیتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چیک نہ کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ چیک ہو گیا تو پھر وہ انٹری نہیں دیں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ ویلڈ ہوٹل بکنگ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آپ آئیں، ریٹرن ٹکٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں سے چونکہ میں نے سنگاپور جانا تھا تو میری ریٹرن فلائٹ تھی وہ بینکاک سے تھی، تو میں نے اس طرح کیا ہے کہ میں نے ملیشیا سے تھائی لینڈ کی ایک بس کی ٹکٹ پرچیز کر لی تھی۔ وہ مجھے 65 رنگٹ میں ملی تھی، یعنی پاکستانی 3500 روپے میں وہ مجھے ملی تھی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ جب میں کولمبو سے میں بورڈنگ کرانے لگا ہوں تو اس وقت انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی واپسی کی فلائٹ جو ہے وہ تھائی لینڈ سے ہے، تو آپ جہاں ملیشیا رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ میں نے کہا کہ میری جو میں نے بس کے ذریعے جانا ہے، وہ یہ میں نے ٹکٹ پرچیز کی ہے بس کی، تو وہ پھر مان گیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی پھر سوال ادھر مجھے امیگریشن والوں نے بھی پوچھا، تو ان کو بھی میں نے یہی سیم مطلب وہ بس کی ٹکٹ دکھائی ہے تو وہ مطلب مان گیا۔ تو سنگاپور کا میں نے امیگریشن پہ ذکر نہیں کیا، تو وہ لمبا ہو جانا تھا۔ تو برائے مہربانی جب آئیں تو کوشش کریں اپنے آپ کے جو کاغذات ہیں وہ پورے ہوں۔ جب کاغذات آپ کے پاس پورے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ میں نے بات کرنی تھی کہ جو کوالالمپور کا ایئرپورٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ جناب اتنا بڑا ہے کہ آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں امیگریشن کلیئر کرنے کے بعد آپ کو باہر نکلتے ہوئے۔ تو آپ کو جو بھی ریسیو کرنے آئے یا آپ جب بھی مطلب جائیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ جب آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلے اس وقت آپ کو کیا ٹائم ہو جائے گا یا کیا وقت ہوگا۔ رات کو 12 بجے کے بعد یہاں سے جتنی لوکل ٹرانسپورٹ ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ سارے بند ہو جاتی ہے، باقی صرف ایک ٹیکسی کا آپشن بچتا ہے، یا گریب ایک یہاں کی جو لوکل ہے ایک آن لائن ٹیکسی سروس ہے، اس کے ذریعے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جتنی وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، وہاں پہ جو ٹرینز آتی ہیں، میٹرو آتی ہیں، بس سروس ہے، شٹل سروس، وہ ساری بند ہو جاتی ہیں۔ تو وہ رات کو آپ کو جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ پھر آپ سے ہیوی چارج کرتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ اور کا آپشن کو نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے، جب بھی آپ مطلب فلائٹ پاکستان سے بک کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کا ادھر ملیشیا میں ارائیول ٹائم آپ کا کون سا ہے، اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں۔